افضل ترین نعمت حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے بندوں کو جو سب سے افضل نعمت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت بخشی، اور بے شک یہ کلمہ آخرت میں بندوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے دنیا میں پانی ہے۔ خیر حسن و جمال حضرت سیدنا عبداللہ بن مخمر شرعبی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، جبکہ لوگ زرد و سرخ دکھائی دے رہے تھے، یعنی انہوں نے زیب و زینت کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا اور آسودہ حال نظر آ رہے تھے، اور لباس بھی عمدہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پس آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، حیر حسن و جمال، پہلے کچھ نہ تھا اور اب چمڑے کے خیمے، عمدہ امامے اور لمبے یمنی کپڑے ہیں، تم خوشحال ہو گئے جبکہ لوگ پراگندہ حال ہو گئے۔ وہ کپڑے بنتے ہیں اور تم پہنتے ہو، وہ عطا کرتے ہیں اور تم لیتے ہو، وہ جانوروں کی پرورش کرتے ہیں اور تم ان پر سواری کرتے ہو، وہ کاشتکاری کرتے ہیں اور تم کھاتے ہو، پھر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ یہ نعمتیں اور سخاوتیں کتنی عظیم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن قرات ازدی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن لوگوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرمایا، یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے پورا کیا، اور کتنی عظیم سخاوتیں ہیں جنہیں اس نے ظاہر کیا۔ لوگوں کی کوئی بھی عمدہ شے ان پر اس نعمت سے زیادہ سخت نہیں ہوتی جس کا وہ عوض ادا نہیں کر سکتے، اور جب تک نعمت پانے والا عطا کرنے والے کا شکر ادا کرتا رہے نعمت باقی رہتی ہے۔ شکر بجا لاؤ نعمتیں پاؤ۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے نعمت واجب ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم الحمدللہ کہو، یوں ایک اور نعمت مل جائے گی، کیونکہ اللہ عز و جل کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ شکر گزاری کی حکایت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا، تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے چٹائی والے سے کہا، اب تم کس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ جواب دیا، کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ ایک شاکی کی اصلاح کا انوکھا انداز حضرت سیدنا سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، کیا تیرے ایک ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر فرمایا، تو کیا پاؤں کے بدلے میں؟ جواب دیا، نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اللہ عز و جل کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا، میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحت جسمانی غنا تونگری کا نام ہے۔ افضل دعا اور ذکر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ذکر الحمدللہ ہے۔
حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ اجر کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے الحمدللہ بہت بڑا کلام ہے۔ شکر کی منت، حضرت سیدنا کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے ایک گروہ کو کسی محاذ پر روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے انہیں سلامت رکھا اور مال غنیمت عطا فرمایا تو مجھ پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ راوی کہتے ہیں وہ کچھ ہی عرصے میں مال غنیمت پا کر سلامتی کے ساتھ لوٹ آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر اللہ عز و جل نے انہیں سلامت رکھا اور مال غنیمت عطا فرمایا تو مجھ پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شکر ادا چکا ہوں۔ میں نے یوں عرض کی ہے، اللہم لک الحمد شکرن ولک المن فضلا، یعنی اے اللہ عز و جل تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور یہ تیرا ہی فضل و احسان ہے۔ مکمل حمد، حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الصمد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کا خچر گم ہو گیا، تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ عز و جل مجھے میرا خچر لوٹا دے تو میں اس کی ایسی حمد کروں گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا خچر زین اور لگام سمیت انہیں مل گیا تو وہ اس پر سوار ہوئے، جب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے تو سر آسمان کی طرف اٹھا کر صرف الحمدللہ کہا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، کیا میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے یا کچھ باقی رہنا دیا؟ نہیں، بلکہ میں نے اللہ عز و جل کی مکمل حمد کر لی ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید علیہ رحمت اللہ الحمید فرماتے ہیں، جس نے ہر نعمت پر خواہ مل گئی ہو یا ملنے والی ہو، خاص ہو یا عام ہو، الحمدللہ رب العالمین کہا، بے شک اس نے ہر نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، اور جس نے ہر مصیبت پہ خواہ نازل ہو چکی ہو یا نازل ہونے والی ہو، خاص ہو یا عام ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، بے شک اس نے ہر مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، کہہ لیا۔ جن کی محبت خدا عام کرے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمۃ اللہ المقتدر نے حضرت سیدنا ابو حازم سلمہ بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے کہا کہ مجھے اکثر ناواقف لوگ ملتے ہیں اور میرے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اسے اپنی وجہ سے نہ سمجھو بلکہ اس کی رحمت پر غور کرو جو انہیں تمہارے پاس لایا ہے، اور اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد راوی عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ شکر کے فضائل، حصہ دوم، ایک نہایت عمدہ دعا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی طرح عبادت پر میری مدد فرما۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سنابحی سے فرمایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم یہ دعا مانگا کرو،
سیدنا صنابحی نے سیدنا ابو عبد الرحمن سے، سیدنا ابو عبد الرحمن نے سیدنا عقبہ بن مسلم سے، سیدنا عقبہ بن مسلم نے سیدنا حیوہ بن شریح سے، سیدنا حیوہ بن شریح نے سیدنا ابو عبدہ سے، سیدنا ابو عبدہ نے سیدنا عمر بن ابی سلمہ سے، اور امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں، اور سیدنا حسن جروی نے مجھ سے، سیدنا امام ابن ابی دنیا نے اپنے تلامذہ سے، سیدنا ابو بکر بن نجاد نے اپنے تلامذہ سے، سیدنا ابو بکر بن نجاد نے سیدنا ابو علی حسن بن شاذان اور سیدنا عبد الرحمن بن عبید اللہ حرفی سے، سیدنا ابو علی حسن بن شاذان نے سیدنا ابو سعد بن خشیش سے، سیدنا عبد الرحمن بن عبید حرفی نے سیدنا شریف سے، سیدنا شریف اور سیدنا ابن خشیش دونوں نے سیدنا حافظ ابو طاہر احمد بن محمد سے، سیدنا حافظ بن ابو طاہر احمد بن محمد نے سیدنا شیخ ابو فضل جعفر سے، سیدنا شیخ ابو فضل جعفر نے سیدنا شیخ ناصر الدین محمد بن عربشہ رحمہم اللہ تعالی سے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم یہ دعا مانگا کرو۔ یعنی ہر شیخ نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بات اور دعا ارشاد فرمائی۔ خلیفہ اول کی دعا، حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دعا کیا کرتے تھے، اسألک تمام النعمت فی الاشیاء كلها والشکر لك علیها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون في الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم۔ ترجمہ، اے کریم عز و جل، میں تجھ سے تمام اشیاء میں پوری نعمت اور ان پر تیرا شکر کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری رضا کے بعد بھی شکر کی توفیق چاہتا ہوں، اور ہر طرح کی مشکلات سے بچتے ہوئے تمام طرح آسانیوں کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کا سوالی ہوں۔ شکر نعمت سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جب اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے، یعنی شکر بجا لاتا ہے، تو یہ شکر کی نعمت اس پہلی نعمت سے افضل ہوتی ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات پہنچی کہ ان سے اس روایت سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ خطا ہے، کیونکہ بندے کا فعل اللہ عز و جل کے فعل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تاہم بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اگر وہ بندہ ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ عز و جل کی حمد کو محبوب رکھتے ہیں تو اللہ عز و جل اسے اپنے فعل کی معرفت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ اللہ عز و جل کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے جس طرح کرنا چاہیے، بس اللہ عز و جل اسے نعمت میں پائی جانے والی عبادت شکر کی توفیق بخش دیتا ہے، تو یہ شکر بھی خدا ہی کا فضل ہوا۔ دنیا کیوں پسند نہیں؟ حضرت سیدنا مجمع انصاری علیہ رحمۃ اللہ الباری ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کا مجھے دنیا سے بچا لینے کا احسان اس کی کشادگی کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہے جو اس نے اپنے نبی کے لیے ناپسند فرمائی۔ دنیا سے حفاظت پر بھی شکر چاہیے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، عالم کو چاہیے کہ اس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے بعض خواہشات دنیا سے محفوظ رکھا، جیسا کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ دیگر نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تاکہ وہ قائم رہے، حالانکہ ان نعمتوں کا اس سے حساب ہوگا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے۔
مگر اس عالم کو ان میں مبتلا نہ فرمایا کہ کہیں اس کا دل ان میں مشغول ہو اور اعضا تھکاوٹ کا شکار ہو، لہذا وہ سکون قلبی پر بکوشش تمام اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ رات بھر نعمتوں کا ہی تذکرہ رہا۔ حضرت سیدنا ابن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ باری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض و حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما ایک رات صبح تک ایک دوسرے سے اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ فرماتے، اللہ عز و جل نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت عطا فرمائی، ہم پر یہ احسان فرمایا، وہ احسان فرمایا، مگر شکر روک لیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ہم نے ان پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور انہیں شکر سے روک لیا۔ دیگر علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی وہ گناہ کرتے ہیں انہیں نئی نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں۔ استدراج کی وضاحت، حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی سے استدراج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سے مراد نعمت ضائع کرنے والوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہے۔ نیز حضرت سیدنا یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا اللہ عز و جل کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہو اور وہ بندہ اس کی حفاظت کرے، اس پر برقرار رہے، پھر اللہ عز و جل کی عطا پر اس کا شکر ادا کرے، تو اللہ عز و جل اس کو اس سے اعلیٰ نعمت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ شکر نہ کرے تو اللہ عز و جل اسے ڈھیل دے دیتا ہے، اور بندے کا شکر کو ضائع کر دینا ہی استدراج کہلاتا ہے۔ ناشکری نے ہلاک کر ڈالا، حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا مجھ سے دنیا کو روک لینا مجھے دنیا عطا کرنے سے زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جسے اللہ عز و جل نے نعمت عطا فرمائی تو وہ ناشکری کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ آئینہ دیکھنے کی ایک دعا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آئینے میں اپنا رخ انور دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی سوى خلقی فعدلہ وکرم صورت وجہی وحسنها وجعلنی من المسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے درست طریقے سے میری تخلیق فرمائی، میرے چہرے کو مکرم اور خوبصورت بنایا اور مجھے مسلمانوں میں شامل رکھا۔ اسلام ایک نعمت ہے۔ حضرت سیدنا شریح بن عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم جب اسلام کا ذکر کرتا تو وہ کہتا، یہ میرے رب عز و جل کا احسان ہے، یہ میرے رب عز و جل کا احسان ہے، میرے اعمال یا میرے ارادے کو اس میں دخل نہیں، میں تو گناہ گار ہوں۔ چھپی ہوئی سلطنت، حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آل داود کی حکمت بھری باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ عافیت چھپی ہوئی سلطنت ہے۔ احمد بن موسیٰ علیہ رحمہ کے اشعار، حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن موسیٰ ثقفی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے مجھے یہ اشعار سنائے، وَكَم مِّن مُّدْخَلٍ لَوْ مُتُّ فِيهِ لَكُنتُ بِهِ نَكَالًا فِي الْعَشِيرَةِ وُقِيتُ السُّوءَ وَالْمَكْرُوهَ فِيهِ وَرُحْتُ بِنِعْمَةٍ فِيهِ سَتِيرَةٍ وَكَم مِّن نِّعْمَةٍ لِلَّهِ تُمْسِي وَتُصْبِحُ لَيْسَ تَعْرِفُهَا كَبِيرَةً۔ ترجمہ،
کتنے ہی کمینے لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ مر جاتا تو اس کے باعث خاندان میں ایک عبرتناک سزا بن جاتا۔ مجھے برائی اور ناپسندیدہ بات سے بچا لیا گیا اور میں نے پاک دامنی والی نعمت سے راحت پائی۔ اور اللہ عز و جل کی کتنی ہی نعمتیں تمہیں صبح و شام ملتی ہے، مگر تم انہیں عظیم الشان نہیں سمجھتے۔ شکرانے میں غلام آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک کی بنا پر ایک گروہ کی طرف بلایا گیا جو ایک جگہ جمع تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گرفت فرمانے کے لیے چل پڑے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ منتشر ہو چکے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے شکرانے میں غلام آزاد فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کسی مسلمان کی رسوائی نہیں ہوئی۔ کون سی نعمت افضل ہے؟ حضرت سیدنا عقبہ بن عبداللہ رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی حضرت سیدنا ابو تمیمہ حجیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے عرض کی، اے ابو تمیمہ، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ تو انہوں نے فرمایا، دو نعمتوں کے درمیان، اور میں ان دونوں کے درمیان اضطراب کا شکار رہا، اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل کون سی ہے۔ وہ گناہ جس پر اللہ عز و جل نے پردہ ڈال دیا، تو میں نے اس حال میں صبح کی کہ مجھے اس بات کا خوف ہی نہ رہا کہ کوئی اس کے باعث مجھے آر دلائے گا، اور وہ محبت جو اللہ عز و جل نے میرے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، حالانکہ میں اس کے قابل نہ تھا۔ حضرت سیدنا صالح بن مسمار علی رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا مجھ سے دنیا کو روک لینا مجھے دنیا عطا فرمانے سے بڑی نعمت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فراغت پاتے تو اس طرح شکر بجا لاتے، الحمد للہ الذی اذاقنی طعما وأبقى منفعته في جسدی وأخرج عني أذاه۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اپنی نعمت کا مزہ چکھایا، پھر اس کے نفع کو میرے جسم میں باقی رکھا اور تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا۔ حضرت سیدنا اسبغ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فراغت پاتے تو اس طرح شکر بجا لاتے، الحمد للہ الذی اذاقنی طعمہ وابقى منفعته فی جسدی واخرج عنی اذاہ، جس کی وجہ سے ان کا نام بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ رکھا گیا۔ اعضاء جسمانی کا شکر کیا۔ حضرت سیدنا محمد بن ہانی قدس سرہ نورانی اپنے کسی دوست کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، اے ابو حازم، ان آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو، اور اگر بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو۔ اس نے عرض کی، کانوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے ذریعے اچھی بات سنو تو اسے یاد کر لو، اور اگر بری بات سنو تو پوشیدہ رکھو۔ اس نے عرض کی کہ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے ایسی چیز حاصل نہ کرو جو ان کے لیے جائز نہیں، اور ان میں جو اللہ عز و جل کا حق ہے اس کو نہ روکو۔ اس نے عرض کی، پیٹ کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو جبکہ اوپری حصہ علم سے لبریز ہو۔ اس نے عرض کی، شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ترجمہ کنز ایمان: مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں یا
ترجمہ کنز الایمان، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حج سے بڑھنے والے ہے۔ اس نے کہا پاؤں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے زندہ کو دیکھو جس پر تمہیں رشک ہو تو ان پاؤں سے اس شخص جیسے عمل کرو، اور اگر کسی ایسے مردے کو دیکھو جس سے تم بیزار ہو تو ان پاؤں کو اس شخص جیسے عمل سے روک لو۔ اس طرح تم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور جس نے صرف زبانی شکر کیا بقیہ اعضاء سے نہ کیا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ اس کا ایک کنارہ پکڑ لے لیکن پہنے نہیں، تو وہ کپڑا اسے گرمی، سردی، برف اور بارش سے بچنے کا فائدہ نہ دے گا۔ حضرت سیدنا نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز شکر۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل صنعاء میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دن حبشہ کے بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کے ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی، وہ یہ کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ بدر میں ہوا ہے، وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے ہے، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اپنے آقا جو بنی زمرہ کا ایک شخص تھا کہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کی زمین پہ بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ عز و جل کے بندوں پر حق ہے کہ جب اللہ عز و جل انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے تواضع اختیار کرے۔ چونکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی صورت میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے ان کے لیے تواضع اختیار کی ہے۔ مصیبت میں نعمت کا تصور۔ حضرت سیدنا حبیب بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو اس میں اس کی نعمت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کو اس سے سخت مصیبت میں مبتلا نہیں فرمایا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس سے بھی سخت مصیبت میں گرفتار کرتا۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن ابجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو عافیت اس لیے عطا کی جاتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ کس طرح اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبت میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اس پر صبر کیسے کرتے ہیں۔ نزول مصیبت کا سبب۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مصیبت اس لیے نازل ہوتی ہے تاکہ اس کے سبب بندہ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرے، رب عز و جل کی عطا، بندے کی التجا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بندہ اپنی حاجت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جس قدر گریہ و زاری کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ خوشی پر سجدہ شکر کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے، خوشخبری دینے والے کو چادر عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن کعب اپنے والد حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے
ان کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور خوشخبری دینے والے کو اپنی چادر عطا فرما دی۔ ظالم کی موت پر سجدہ شکر۔ حضرت سیدنا علا بن مغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو حجاج کی موت کی خوشخبری دی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح پوش تھے۔ خبر سنتے ہی آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت و سلامتی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ دروازہ دروازہ کھٹکھٹا کر نعمت کی پہچان کرائے گا۔ حضرت سیدنا سلام بن ابی مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم خود پر اللہ عز و جل کی نعمت کی کثرت دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ لو گے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اگر تو نے اپنا دروازہ بند کر لیا تو تیرے پاس وہ آئے گا جو تیرا دروازہ کھٹکھٹا کر تجھ سے پوچھے گا تاکہ تجھے اللہ عز و جل کی نعمت کی پہچان کرا دے۔ بے صبر کو نصیحت۔ حضرت سیدنا سلام بن ابی مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے گیا تو وہ کرا رہا تھا اور بے صبری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، راستوں میں پھینک دیے جانے والوں کو یاد کرو اور ان لوگوں کو یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور نہ ہی کوئی خدمتگار گزرا۔ فرماتے ہیں جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس کو کراتے ہوئے نہ سنا، بلکہ وہ کہنے لگا، راستوں میں پھینک دیے جانے والوں کو یاد کرو اور انہیں یاد کرو جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی خدمت گزار۔ شکر پر آمادہ کرنے کا بہترین انداز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی ساحل پر ایک شخص نے کہا، تم نے کتنی بار اللہ عز و جل کی مرضی کا خلاف کیا مگر اس نے تیری آرزو کو پورا کیا؟ میں نے کہا، بوجہ کثرت میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی تکلیف میں اسے یاد کیا اور اس نے تمہیں رسوا کر دیا؟ میں نے کہا، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے مجھ پر احسان کیا اور میری مدد فرمائی۔ اس نے پھر پوچھا، کبھی تم نے اس سے کچھ مانگا اور اس نے عطا کر دیا ہو؟ میں نے کہا، میں نے اس سے جو مانگا اس نے مجھے اس سے محروم نہ رکھا بلکہ عطا فرمایا۔ میں نے جب بھی مدد مانگی اس نے میری دستگیری فرمائی۔ اس نے پوچھا، اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تم اس کا کیا بدلہ دو گے؟ میں نے کہا، میں اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہیں پاتا۔ اس نے کہا، تمہارا رب عز و جل اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ وہ تم پر پہلے بھی احسان کرتا رہا، اب بھی کرے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اس کا شکر ادا کرنا بندوں کو بدلہ دینے سے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ بندوں سے اتنے شکر پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی حمد کرے۔ رحمت میں یقین ہو تو ایسا ہو۔ حضرت سیدنا قاسم بن عثمان دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود یمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان سے پوچھا، کیا آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی زیارت کی ہے؟ وہ مسکرانے لگے، پھر فرمایا، میں نے تو ان سے بھی بڑے عبادت گزار کی زیارت کی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون؟ فرمایا، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے بھائی سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل کی شان یہ نہیں کہ کہ دنیا میں بندے کو نعمت عطا فرمائے اور آخرت میں رسوا کر دے، بلکہ نعمت عطا فرمانے والے پر حق ہے کہ جسے نعمت عطا فرمائے پوری عطا فرمائے۔